وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ برادر ملفت حسین شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں پردگاروں کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے۔ اس سے پہلے جو ذاکرین پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، آپ کی جو سماعت ہے، وقت کا بادشاہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز کے بچے نجم کے لیے دعا ہے، مالک اسے درازی زندگی عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس ہو جائے۔ میرے مالک سید انوار حسین شاہ صاحب کے چچا بیمار ہیں، مالک شفا کامل عطا فرمائے۔ میرے اللہ اس عزت والے ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز شاباش سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو۔ تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے اپنی مرضی دی گل نال میں گل شروع کی تھی، مضمون میں بڑا اوکھا جہاں آخیا نے تے ماحول بنیا تو میں پڑھ سا۔ ڈنمارک میں خاکے چھپے ہیں، خاکے بنے ہیں توہین رسالت کے، پوری دنیا کے شیعہ سنی مسلمان سراپا احتجاج ہیں، ٹھیک ہے؟ خاکے بنے ہیں ڈنمارک میں، احتجاج ہوا ہے اسلام آباد میں۔ اس کا مطلب ہے ظلم کہیں بھی ہو، احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی بڑی مہربانی، تھوڑی بڑی مہربانی۔ میرے سارے عزیز گوائن، میں اپنی من سے بہت تھوڑا پڑھتا ہوں، دی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا اوکھا پڑھنا کہ تھوڑا احسان مند ہاں، تھوڑا شکر گزار ہاں، تھوڑے تو شرمندہ بھی ہیں کہ میرے سفر کی میں نہ آ سکیا۔ امام حسین سرکار تو ہم وسطہ رکھن، میں کہا کہ صلوات پڑھو سارے ملتے ہیں۔ ظلم کہیں بھی ہو، یار بچوں میری مدد کرنا، احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ڈنمارک میں خاکے بنے اور اسلام آباد میں احتجاج ہو سکتا ہے تو پھر کربلا کے ظلم پہ 78 میں ماتم کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارے ہاتھ بلند کر کے زندگیوں من تو سب جیو، مل پہ گیا میرے سفر دا، مل پہ گیا میرے امن دا۔ اچھا احتجاج ہو رہا ہے سر میرے محترم، پوری دنیا میں، ہم شیعہ بھی کر رہے ہیں، ہم سنی بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اس سے اور آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ 4 مصرے جنہیں پڑھنے کے لیے میں 20-25 منٹ نثر کرتا ہوں، پھر مجھے داد ملتی ہے، لیکن میرا دل نہیں 34-38 خانے وال کبیر والا اس مجمع کے سامنے نثر کر کے داد مل بھی گئی تھی، کیڑا سواد آنا کھری کھری گل ہے۔ میں گل کی بغیر 4 مصرے پڑھنا ویکھنا بھی تسا کتنے مزاج بیٹھے ہوتے وقت نظم پڑھتے ہیں۔ تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے، کسے کہہ رہا ہوں؟ اگر تم یہ سفر کر لو کہ میں یہ بات کسے کہہ رہا ہوں، تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے پھر یہ خاکے ہی کیوں بنا کرتے؟ شاباش میرے بچے، شاباش جوانوں، شاباش میرے چند، شاباش زندگیوں
زندگیوں میں تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے، تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے. تواڈے چوں ایک بندے نوں اس دی ماں دے مقدس دودھ دی قسمے وچ چوتھے مصرے تے میری منزل تائیں اپڑ جاؤ، جتھے میں کھلا اوتھے آ جاؤ، جڑی گل میں کرنا پیا اوتھے تک اپڑ جاؤ، تو بات بولنا واجب ہی نہیں. تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے، پھر یہ خاکے ہی کیوں بنا کرتے؟ تم نے کاغذ قلم دیا ہوتا، آج کاغذ قلم وفا کرتا. یہ ہاتھ دا مالک علی ہے حیدری. جی بچڑے، جی میرے بچڑے جوان، او بھائی یہ کوئی پکا کام کری یار، یہ ہاتھ رکھ باؤ. علی علی جی وہ پہ ادھر ہی ہاتھ رکھے استاد، تیری بڑی مہربانی. ہاں پاکستان لال آئے سارا پاکستان سامنے تائیں کیتا ہے اسلام آباد. کیا اسلام آباد کیڑی خوبی دیتی ہے کابلا نہ بھلا سکتی. بولی بڑے حلال کھانے دیتا بولے سارے ممالک دیتے پڑھے لکھو. میں نے کوئی سمجھ نہیں سکتی. اچھا مولا تو ان شفا کامل عطا فرمائے. صلوات سارے پڑھو میرے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے، مجھے 26 سال ہو گئے یہ نوکری کر دیا. تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے، پھر یہ خاکے ہی کیوں بنا کرتے؟ تم نے کاغذ قلم دیا ہوتا، آج کاغذ قلم وفا کرتا. ماحول بن گیا میری مرضی دے مطابق. مصرے 4 اور پڑھا. مٹ گئے حیدری، مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے. زندگیوں نے کیا استقبال کی نے قرآن گواہ سفر کی قیمت ہو گئی ہے. مٹ گئے مٹتے رہے، مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے، گھٹ گئے گھٹتے رہے شان گھٹانے والے. اس محمد کے محمد کو ذرا آنے دو، خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے. یہ ہاتھ دا مالک علی ہے حیدر حیدر. جی نوکری جو جی نوکری جو زندگیاں ہونے میرے بچڑے، زندگیاں ہونے میرے چاند، جوانیاں ہونے جیوں دے وستے رہو، نظر بد تو محفوظ رہو. میں نوکر جو ہوں جی، میں نوکر جو ہوں. مٹ گئے مٹتے رہے، مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے، گھٹ گئے گھٹتے رہے شان گھٹانے والے. اس محمد کے محمد کو ذرا آنے دو، خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے. آؤ الفتح بسم اللہ کرنا. بسم اللہ آؤ بسم اللہ. اے مصرے تواڈے لکھے الفت صاحب؟ اے الفت سمجھ گیا ہے جناب دا کلام ہے؟ کس دا کلام ہے؟ میں بڑا حیران ہوا بیٹھا. ہاں نہیں سیریس گل ہے. میں پڑھتا رہا، میں کہ بھئی تے بڑی بڑی چنگی گل ہوندی. مینوں بڑا چنگا لگدا بندہ جڑا سامعی ہوے تے شاعر ہی ہوے. مینوں تے پڑھنے تے آسانی رہندی ہے. میں چلو اوکھیاں گلاں کراں تاں ہن ماحول بنیا پیا تے ایک اوکھا کافیہ میں پڑھوں. ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے. پڑھنا میرے بات پڑھنا تو. اچھا ٹھیک. ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے، ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے، منتیں کرتے رہے جنت کی پرچی کے لیے. پڑھنا تو آپ ہے، شاید پڑھنا تو آپ ہے. میں پڑھنا ہے تو پہنچنا آپ ہے. میں کتنے چھوڑ گیا. ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے. یاد کرو وہ لمحہ جب باپ تخت پہ بیٹھا تھا اور بیٹا روتے ہوئے آ گیا. باپ نے کہا خیریت ہے، میری زندگی میں کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ابا سارا رونا ہی تیری زندگی کا ہے.
پھر آپ بندے میری گل ہی نہیں سمجھے. حیدری تسا جی وہ اس نے کہا بیٹے خیریت تو ہے, میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ابا سارا رونا ہی تیری زندگی کا ہے. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا نہیں ہوا؟ بھرے بازار میں علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا. جی 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 کوئی نہیں خیر ہے. اچھا میں تو نہ امریکہ ایٹم بم میں شریک ہوں, میں عبد القدیر بھائی رشتے دار ہوں, میں کیوں جڑ گیا؟ اچھا ٹھیک, اچھا زندگی ہوئی پڑھو سلوات. ہاں ایوب بات جان اسے پاس دعا ہے نواں بس بات ٹھیک ہے, میں پہلا کوئی قصور نہیں. یہ ٹیوننگ کراؤں گا پڑھ سلوات مل کے مرنا. باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا علی کے بیٹے نے مجھے بازار میں غلام زادہ کہہ دیا. ہر بندے سے میری بات نہیں, جو بندہ پڑھی لکھی ذاکری کا قائل ہے وہ بندہ سر اٹھائے اور مجھے نوکر سمجھ کے میرے لفظوں کی قیمت دے. حق بنتا تھا, باپ ناراض ہوتا. علی کے بیٹے کی جرت, میری کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں, میرے دوستوں نے لکھا. باپ تخت سے نیچے اترا, بیٹے کے قریب آیا, کان پہ منہ رکھ کے پوچھا ہے بیٹا سچی کہا جڑا بندہ مجلس سنن دی آداب جاندا یار, جڑے بزرگ بیٹھے ہو یار بولو حیدری, سارے بولو. اس نے کہا ہے بیٹا سچی کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں بات کہا ہے, بھی کہا ہے, تھوڑی دیر پہلے کہا ہے, بازار میں کہا ہے, لوگوں میں کہا ہے, بندوں میں کہا ہے, رش میں کہا ہے, بھیڑ میں کہا ہے. اس نے کہا اچھا بیٹے پھر ٹھہر جا. اس نے ایک سپاہی بھیجا, کاغذ قلم دوات منگوا کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا. اس نے کہا یہ لے جا, اور علی کے بیٹے سے کہ ابا کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے وہ لکھ لیں. اس نے کہا ابا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پہلے انہوں نے زبانی کہا, اب میں لکھوا کے لے ہوں. اس نے کہا دیکھ بیٹے میں تیرا ابا نہیں, جتنا جو سمجھے جتنا پہنچو. اس نے کہا دیکھ بیٹے میں تیرا ابا نہیں, تیری منت کر رہا ہوں, جا لکھوا کے لے. اگر علی کے بیٹے نے لکھ کے دے دیا میرے کفن میں رکھ دینا, پھر قبر کا کوئی ڈر نہیں, پھر حشر کا کوئی ڈر نہیں, پھر بخشش کا کوئی ڈر نہیں, جا لکھوا کے لیا. بیٹا کاغذ قلم دوات لے کے چلا. حسن کھڑے تھے دربار کے دروازے پہ, یہ در پہ آیا, حسن بازار آ گئے, یہ بازار آیا. حسن گھر چلے گئے, یہ گھر آیا. حسن مسجد چلے گئے, یہ مسجد آیا. حسن بازار چلے گئے, حسن آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے. حسن آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے. حسن آگے آگے, وہ بندہ مجلس میں نہیں بیٹھے گا جسے سمجھ آئی اور نہ بولا. حسن آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے. پورا مدینہ گھما کے علی کا بیٹا قبر محمدی پہ آیا. 35 سر رکھ کے کہا نانا جاگ, جنہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا وہ لے آئے. نوکر جو ہے میرے چاند جیندے رہو لعنت پیش کلندر جاگ بیٹا, نانا جاگ, جنہوں نے نہیں دیا تھا کاغذ قلم وہ لے آئے. کہتے ہیں لکھ دو. میری کسی کتاب میں نہیں کہ حسن نے لکھ دیا,
میرے دوستوں کی کتابوں میں ہے کہ حسن نے لکھ دیا، چلو چونکہ ایک ملک میں رہتے ہیں، نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، کلاس فیلو ہیں، سٹی فیلوز ہیں، تو ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک دوستانہ بن گیا ہے، میں دوستوں کی بات مان لیتا ہوں، حسن نے لکھ دیا ہوگا۔ چلو اگر یہ میں مان لیتا ہوں تو ایک بات آپ مان لیں، ممکن ہے حسن نے لکھ دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے بیٹے نے یہ سوچ کے اپنی جیب میں رکھ لیا ہو کہ قبر تو اپنی اپنی ہے، ابا کو کیا دینا ہے۔ تھوڑی بڑی مہربانی، تھوڑے سنن نو سلام ہے، اور ٹھتری والے چوتری والے تھوڑے سنن بولن نو سلام ہے۔ میں پیادا ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے، ایک طرف تیرے ولی تھوڑے بخت قرآن دی قسم ہے، تھوڑے بخت قیامت تک تھوڑے نام نال لفظ 38 لگدا رہنا، تے لفظ 38 ہی ذاکری دی زندگی ہے۔ جتنی دیر لفظ ذاکری نال 38 لگدا رہنا، اتنی دیر ذاکری دے احسان رہنا، تے ایک قافیہ پہ پڑھدا، ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے منتیں کرتے رہے جنت کی پرچی کے لیے، ایک طرف ان کے فقیروں کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچنے لگتے ہیں جنت جیب خرچی کے۔ حیدر حیدر ایک طرف ان کے فقیروں کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچنے لگتے ہیں جنت جیب خرچی کے لیے۔ اچھا بھائی میں کہڑا مدینوں آیا، میں ہی ملتانوں آیا کھڑا، تھوڑے میرے کیڑا کوئیڑا فاصلہ ہے، گھنٹے دا راہ ہے، وسیب ہے ساڑا تھوڑا، مہنگی چیزاں کتھوں مل دیاں؟ سپر سٹور تو، بڑی بڑی مارکیٹ تو، تے سستیاں چیزاں، بالکل رف چیزاں، فٹ پاتھ تو، ریڑیاں تو، شاباش ٹھیک آ گئی، شرمندے کیوں پہ ہونا ہے، ٹھیک آ گئی، اس کے پیسے مل گئے، انہیں دس ایک میری مدد کی تھی تو گھبرا گیا، فٹ پاتھ تو ہر مال 5 روپیے، انہیں نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی اس کائنات میں پیر محمد حسن شاہ جو شاید سب سے مشکل اور مہنگی کر کے الفت بیچی ہے نا مولوی نے، اس شے کا نام ہے جنت۔ یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں جاؤ گے، جنت نہیں جاؤ گے، جنت نہیں جاؤ گے۔ مولوی کے ہاں جو شاید سب سے مہنگی ہے، حسین کے نوکر نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لیا۔ ہائے 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 ہائے، ایک کوئی بندہ یار جو رکھی ہائے دری تھوڑیاں زندگی ہوں، تھوڑیاں جوانی ہوں۔ میں نے کہا مولوی کے ہاں جو شاید سب سے مہنگی ہے نا، سخی کے نوکر نے زمین پہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک رواج ہے میدان جنگ میں عرب کے ہاں تعارف کرانے کا، اسے رجز بولتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں اترنا، اب تو جنگ ہو گئی ہے نا، بم بلاس کر دینا، فائر کر دینا۔ جس زمانے میں جنگ تھی اس زمانے میں تلوار کی جنگ تھی، آمنے سامنے دو لڑنے والے اترتے تھے، دو بہادر، اور میدان جنگ میں آ کے وہ تعارف کراتے تھے، میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے۔ 7ویں پشت تک سفر کرتا تھا جنگجو میدان میں لڑنے کے لیے، اور یہی وہ وجہ ہے جس نے عرب میں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں لڑنے دیا۔ زندگی ہوگی، یہ وہ مجبوری ہے جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بہادر تھے، ممبر پہ لوگ کہتے ہیں نا بہادر نہیں، بڑے لڑنے والے لوگ تھے، جاتے ہوئے بندے کو تھپڑ مار کے اونٹ چھین لینا، میں کو مذاق تو نہیں نا، کی ہونے پیرے لامڑا لکھی ہوندن کھوچیاں دے گھر آمر تو پہلے سالے مٹھ کھا بھئی نا، یہ تو مذاق ہے۔ ٹھیک ہے نا، میدان جنگ میں رجز پڑھنا اس تعارف کو کہتے ہیں جس میں جنگ کے میدان میں بتانا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ ایک تعارف کرایا ہے میدان کربلا میں عباس نے۔
بزرگاں میرے تے آرڈر کیتا ہے بس کچھ عزیزاں میں منت کی ہے بے جڑے 6 مصرے لکھے تعارف دے میں غازی کے دسے میں کون ہاں تے کی ہاں او سن سنا علی کا بیٹا علی بن کے میدان میں اترا 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ میں 14 دی عزت کا سمجھ جڑے بندے نو میرا اگلا میں سمجھ نہ آوے اس بندے تے واجب ہے بھی اگا میں نہ سنے اپنا ٹائم ہی برباد کرنا میرے ہی برباد عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا جیوا چھتری والے ہوں جیوا چودھری والے ہوں سارے جنت نہیں بن گئی جنت نہیں بن گئی میں نوکر جو میں نوکر جو ہاں عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا تیرے میرے درمیان غازی گوائے جو اگلے سال دی اس مجلس تک تینوں یہ شعر یاد نہ رہا تو میں عباس دے روزے تے جا کے سجدہ کیتا ہی نہیں عباس فرماتے ہیں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا علی کا شعر فرماتا ہے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے نہیں بن گیا کل یار انج پہ سن دے ہوتا ایک گل ہو رہی سنو 37 ہجری صفین کے میدان میں دل بن گیا کہ 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن ابی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا میں آدھا گھنٹہ اور پڑھ لوں نا ٹائم ہے نا میں سمجھے میرے فوراً بات چونکہ انہوں نے آئے ہوئے تو اس لیے میں احتراماً کہہ رہا ہوں 37 ہجری نہیں احترام نہیں کرنا اچھا ٹھیک 37 ہجری کھولتا میں گیا ہوں اس کو 37 ہجری صفین کے میدان میں نوکر جو ہے امیر ممکنات علی بن ابی طالب نے یہ جو مجمع نا چوتری 78 میاں والی پکی شاہ مردان یہ سارا یہ بس یہ بو ہے سارا یہ تو سردار ہو سن نوکر ہے سچی گل ہے تہاڈا احسان ہے سن سن دے بھی ہو سن دعائی کر دے ہو قرآن گوایا سا تہاڈے احسان مندا تے میں تو ان جی باغ خادم شاوراں دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے راکھے ہوئے 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن ابی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا بس زندگی ہم نہیں بچ رہے دائیں سے حسن آگے بڑھے بائیں سے حسین آگے بڑھے حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا تو سمجھ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا علی بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتے میرا اعلان پھر سے سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا اے گل ہوئی نا ان سنو نا تھوڑے حکم پورے پیا کردا زندگی ہوئی ہائے دری میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا حسن کہتے بابا کیا مطلب علی فرماتے تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو ہائے تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں
حسنین پیچھے ہٹے، وفا کا پروردگار آگے بڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امری اللہ کیسٹ پہ ہوندہ ہے تے میں کلمہ پڑھ کے پہ آدھا جب میرا ایک منٹ ہی ضائع نہیں ہویا، میں ایڈا راضی کھڑا اس مجمع تے ایڈا راضی کھڑا اندروں دعا پہ دینا تے قیامت تک اس بندے دا احسان مند رہا جنوں ادب سنن دا دان ہوے تے میرے جملے دی قیمت دے وے۔ عباس آگے بڑھے، وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں میں، ہائے 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 حسین راضی ہوں نے، جی 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 وفا میں نہ کروں، وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ عباس علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایسا سے کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں، علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ عباس کہتے بابا آپ اجازت تو دے، سر اٹھاؤ وہ بندے جو اردو اچھی سنتے ہو، بابا آپ اجازت تو دے میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ ہائے 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 ہائے، اور صدقے تیرے سنن تو صدقے، تیرے بولن تو صدقے جا، آپ صرف اجازت دیں میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد۔ دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ۔ علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنا، علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا، اپنی ابا، اپنی کبا، اپنا پیراہن، اپنی تلوار، اپنا راہوار۔ عباس نے علی کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب ذرا اندازہ کرنا ہے آپ نے، علی کی جوانی کا اختتام ہے، عباس کی جوانی کا آغاز ہے، علی کے شباب کی انتہا ہے، عباس کے شباب کی ابتدا ہے۔ لوہے کی زرہ ہے علی کی، بدن ہے عباس کا، علی کی زرہ عباس کے بدن پہ آئی، کسی کو تکلیف ہوئی، اور تسے میری گل سننی نہیں سمجھ لیے، میرے طرف ویکھنا ہے نہیں تو گل جاوے نہیں، کسی کو تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا عباس زرہ تو بڑی ہے، زرہ ہوتی ہے لوہے کی، اس نے کہا زرہ تو بڑی ہے، فرماتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے، جتنی اس نے کہی تھی نا اتنی کاٹ کے زمین پہ پھینکی، اتنی کاٹ کے زمین پہ پھینک کے فرماتے ہیں اب پوری ہے، اب پوری ہے۔ پوچھنے والے کا بدن سرد ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے کہا عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا، تو نے کیسے کر لیا؟ میں پورا شوکت رضا قربان کر دوں اس ایک جملے کے مزے پہ۔ اس نے کہا عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا، تو نے کیسے کر لیا؟ غازی مسکرا کے فرماتے جاہل، داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا، میں خود کر رہا، میں صدقے، میں صدقے، وعدے سنن تو صدقے، وعدے بولن تو صدقے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جی الفت، جی زندگی ہومنی، حسین راضی ہومنے، حسین راضی ہومنے۔ جی باجی تھوڑی زندگیاں۔ اس نے کہا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا، تو نے کیسے کر لیا؟ فرماتے جاہل، داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا، میں خود کر رہا ہوں۔ بابا سے اجازت لی، چلے میدان جنگ کی طرف۔ علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا، اس نے کہا علی میری بات سن، فرماتے پھر کہو۔ تھک گئے ہو آخر، تھک میں نہیں، 35 منٹ ہو گئے تو مسلسل بول دیا۔ اس نے کہا علی میری بات سن، فرماتے پھر کہو۔ اس نے کہا علی میری بات سن، فرماتے پھر کہو۔ جب 9ویں مرتبہ کہا نا پھر کہو، اس نے کہا بار بار کیوں کہہ رہے پھر کہو؟
فرماتے زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، غازی دے نوکر بولو حیدری۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا، بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا میں بھی ہوں، میرے 17 بیٹے بھی ہیں، پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ فرماتے بیٹے پیارے نہیں؟ کہتا پیارے ہیں۔ اچھا ایک گل ایسی ہے جی تسے میری تائید کر سو، تساں 1000 مجلس ایک ذاکر کو سنی ہوئے نا تو ایک مجلس تواڈے حساب دی نہ پڑھ سکے غریب۔ اسلام آباد نکلا ہوئے تھے آوے تھے تھکیا مارے آتے کا تساں نہ بولو یا اس کو نہ پڑھی جائے تو ہاں تبصرہ کر دے وہاں وٹے لگ گیا تیری خیر ہے میں نہیں پیاندا کورے تے گیا ٹھیک ہے نا۔ چلو اپنا اپنا رواج ہے، لاہور پڑھیے نا وہاں نے اٹھ گیا مذاق کرے پتنگ اٹھ گیا لبے ہی نہیں سمجھ آئی نا۔ بتا سا غریب میں تو فیصلہ کرنا ہوتا نہیں بھائی کیڑا بندہ کورے تے بیٹھا ہے کیڑا نہیں، ہوں میں ہی ویکھنا ہے بھی کیڑا اٹھ گیا کیڑا اتنے بیٹھا ہے، جملہ میں آخوں تو فیصلہ تھوڑے پہ چھوڑوں میری تو سمجھ نہیں آتی تو کہنا میں جملہ 2 باری کو نہیں آخنا میں ایک باری ہے تو سمجھ آ گئی بولنا نہ علی علی میری نوکری ہو گئی ختم ہو گئی میری نوکری۔ فرماتے بیٹے پیارے نہیں؟ کہتے پیارے ہیں۔ فرماتے تیرے نہیں؟ میرے ہیں۔ پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا؟ کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ ہاں بھائی کوئی بندہ تو آٹے جو ٹھتری والے ہو پتر سمجھ کے نوکر سمجھ کے حسین کا سب تو چھوٹا ذاکر سمجھ کے میری مدد کرے، شرط کے رکھی علی لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ ہے یا جی وہ ہے بیٹا۔ فرماتے بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے ہیں۔ تیرے نہیں؟ میرے ہیں۔ پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا ہے؟ نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں۔ کہتے پہلی لڑائی ہے؟ آپ نے تو خیبر لڑی ہے۔ شاباش زندگی بھی ویرن بالکل مل پہ گیا میرے پڑھندا قرآن کا الفت میں ہن راضی ہویا ایڈے اوکھے جملے جڑے بندے بولن انہوں نے میرے مول لے لیا۔ فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں۔ کہتا کیا مطلب پہلی لڑائی؟ آپ نے تو خیبر لڑی ہے، آپ نے تو خندق لڑی ہے۔ نقاب اتار کے فرماتا تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں دوسرا۔ تو نے پہچان بسم اللہ حیدری تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں دوسرا۔ میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں۔ ہونے امتحان اس گل دا جڑی گل میں کیتی ہے کورے تے گیا ہے اٹھ گیا ہے ون وٹے نہ گیا ہے، ہوں میرے پتہ لگنا بھی کیڑا بندہ کتنے معیار پہ آ بیٹھا ہے۔ کہتا عباس آخے نا پہلی لڑائی ہے ہوں دوسرا۔ عباس کی آنکھوں میں اعتراض کہتا ہے واقعی آپ علی نہیں؟ جی صحیح ہے میں نوکر جو ہوا کہتے واقعی آپ علی نہیں؟ اس نے کہا آپ علی نہیں؟ عباس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، خیمے کی طرف دیکھ کے فرماتا جبرائیل ادھر آ، تو اج اپنے نہیں تیرے کو عقیدہ ہی نہیں تو میں کی کراں، ایڈا سارا کلیجہ تے عقیدہ چاہیے۔ حیدری اور نوکر نہیں سجینا ہے نا جی میں عباس سدیا گھبرا والی گل تک ہونی۔ فرماتے جبرائیل ادھر آ، جبرائیل قریب آیا جی مولا۔ فرماتے جا چپکے سے میرے بابا کے کان میں جا کے گئے عباس کہہ رہا ہے آپ کا پرانا دشمن لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے، اب تو راضی ہونا۔ میں راضی ہو گیا، قرآن گواہ میں راضی ہو گیا۔ تھوڑا نہیں پتا الفت میرے سفر کی قیمت ہو گئی۔ میں نوکر جو ہائے گری جا چپکے سے میرے بابا کے کان میں جا کے کہہ دیا عباس کہہ رہا ہے آپ کا پرانا دشمن لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے، اب تو راضی ہونا۔ بابا کے نام پیغام بھیجے، اس کی طرح دیکھ کے فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے،
میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا، میں ویسے لڑوں۔ کہتے کیا مطلب 4 مزاج؟ راضی فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں۔ ہکا پکا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، منہ کھل گیا اس کا۔ کہتے تلوار سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے ٹکڑے کر دوں، کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں، کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں، کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں مار۔ ہوں جڑا نہیں بولیا وہ آیا ہی نہیں قرآن کی قسم۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے رل کے ہائے لڑی جیو ہائے لڑی جی صحیح جی 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 جیو پہ جیو پہ جیو پہ جیو پہ دعا کیتی کرو ماون، دعا کیتی کرو، قرآن گواہی نے انج علی علی کیتا کرو تو مان دعا بھی نال کیتی کرو۔ یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں، نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ ہاتھ دو میں بلند کر کے حاضری جتنی باری آنکھوں میں وقت پڑھا، جتنی باری رات تک آنکھوں میں یہ پڑھتا رہا ہوں۔ یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں، نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ جی اچھا میں تو نہ آ سکتا، میری مجال ہے۔ اچھا گل میں ایک باری پہلے ہی کی ہے اس جگہ تے، میں یاد آتا ہے گل میں کوئی برانڈ آئی یا جائی میری ہوں یاداشت بالکل آ گئی ہے ہر شے۔ حسین گواہ یہ میں پتہ ہے علی رضا شاہ تو بعد میں پڑھے ہم ہے نا زندگی ہو ویسے یہ جائی میں یاد آ گئی ہے۔ اس دن میں گل کی مندے تھوڑے ہونا جب پہ کرے نا بھئی علی بادشاہ نو مننا ہر بندے دے واسطی گل نہیں۔ تو سخیہ فرمایا آرزو حب علی علی اولادکم، میں نہیں آکھیا، شافی نہیں آکھیا، بہلول کمبر مقداد سلمان نہیں آکھیا، رسول ممبر تے فرمایا ہے، مدینے دے ممبر تے بہ کے محمد فرمایا ہے آرزو حب علی اولادکم، اپنے بچیاں دے سامنے اپنی اولاد نو کٹھا کر کے علی دی محبت، علی دی ولایت بال آگے پیش کرو۔ تواڈے بال علی نو منن تو ٹھیک، نہ منن کن نہ پاؤ نہیں، قتل کرو نہیں، گھروں کڈو نہیں۔ محمد فرمایا بال نال گل ہی نہیں کرنی۔ فاسألوا امہم من این جات بہی، قرآن ممبر تے صحیح کھلا علم غازی دا ہے اے دے اس قرآن تے اس قرآن جھکو فرق ہے، ایک کپڑے دا قرآن، ایک کپڑے دا قرآن ہے، ایک کاغذ دا قرآن ہے۔ 2 قرآن سامنے رکھی کھڑا، دونوں قرآن گواہ بنا کے پیا تھا میرا قتل معاف ہے تیرے تے، جب میں تن کتاب وچ لفظ رسول دا نہ بھی کھاواں تو نہ منے تیرا مقدر۔ محمد فرمایا مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ، تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں۔ جی تو ماما کے دودھ کی قسم میں ہاتھ بلند کر کے ہائے لڑی فرماتے تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں، کہتا تلوار سے لڑوں۔
فرماتے تخفیف کر اپنی اولاد پہ رحم کھا، تخفیف کر اپنی اولاد پہ رحم کھا۔ میری تلوار جسموں سے گزر کے زمین تک چلی گئی تو پاتال تک سفر کرے گی۔ ہوئے 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 یار علم پسند کر دیو، ہائے دری میری تلوار جسموں سے گزر کے زمین تک چلی گئی تو پاتال تک سفر کرے گی۔ کیوں مردوں کو تکلیف دیتا ہے؟ گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں مردوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاتھ سے لڑو۔ علی کا شیر راہوار سے نیچے اترا، فرمایا ایک ایک کو بلا۔ اس نے بچوں کو بلایا، وہ سمجھ رہا تھا کوئی ہاتھا پائی ہوگی، لڑائی ہوگی۔ عباس ہاتھ ملاتا گیا، اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، اوپر اٹھاتا گیا۔ 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے۔ جتنے زور میں سٹیا غازی، 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے آ رہا تھا، 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے آ رہا تھا۔ میں پڑھ چکے ہیں اپنے حصے دی نوکری تے ممبر تے اعلان پہ کردا پہ جڑا کچھ میں 52 منٹ وچ پڑھیا ہے تساں ایک پاسے رکھ کے ایک جملہ ایک پاسے رکھ کے تولنا ہے، سمجھ آوے تو بولنا ہے۔ 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے آ رہا تھا۔ سر اٹھایا عباس نے، 17 میں سے کوئی ہوا میں، کوئی خلا میں، کوئی فضا میں، کوئی ہوا میں، کوئی خلا میں، کوئی فضا میں۔ 17 کے اوپر ملک الموت، 17 کے اوپر ملک الموت، 17 کے اوپر ملک الموت۔ ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے کہا یا ملک الموت ان نظر علی العرش متنفس سالما غانما فانتظر لعدل مراتبک۔ عباس فرماتے ملک الموت میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں، زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی تے۔ ایسی میں نوکران نہیں گل کریں دی یار۔ اگے ہائے دری مجمع تو مجمع الفت کوڑی سوادی ہے۔ فرماتے ملک الموت 17 اٹھا کے میں نے زمین پہ پھینکے ہیں، آسمان میں پھینکے ہیں، زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری ختم ہو گئی نوکری، راضی رویا، راضی رہے بھی، ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی۔ 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے، کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطار بن گئی بھاگنے والوں کی۔ کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، 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 کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے۔ اب بولو سارے یار، سارے بولو میں بسم اللہ کروں، تساں جیو جی، تساں جیو تھوڑی زندگیوں میں ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ دن گزر گیا، رات ہو گئی، 1,80,000 خیمہ، 2,20,000 کا لشکر، ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے بھی 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 علی تھا۔ جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے غازی کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی۔ جیو بیٹھ، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا آباد۔ بھائی میرے بات پڑھنے کی تشریف فرمائیں، اور پھر حرف آخر میں آپ سب کی محترم شخصیت برادر عزیز جناب علامہ ناصر عباس صاحب
میری خود بات ہوئی ان سے، وہ گھر سے چلے ہوئے تھے جب میں آ رہا تھا، بس 2-4 لمحوں میں وہ بھی آپ سے خطاب کے لیے آ جائیں گے۔ مسائل میں کوئی اتنا زیادہ پڑھتا بھی نہیں، ایک حکم کی تعمیل میں 2 جملے۔ 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بڑی ہوئی۔ واہ 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 واہ، تھوڑی اکھاں نوں سلام ہے یار، کیا تیاری ہے یار تھوڑی اکھاں دی۔ حسین گواہ بھائی الفت، میں قطر اشرف پہ پڑھتا ہوں تو ایک سنی شاعر دے نال ایک ہندو شاعر آیا، تو میں 6-7 دن سنتا رہا، 7ویں دن میں نے آدھا شوکر صاحب ایک غلط دسو، میں کہ جی اچھے بھلے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اچانک حسین کا نام آتا ہے ایک دم کیسے رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار تم شاعر ہو، تم کیا اسیس کرتے ہو، یہ اچانک لوگ کیوں روتے ہیں؟ حسین کی قسم بابا اس میں گل کی تھی، میں 4 دن پردے سے روندا رہا، اس کہ میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے۔ جی میں نہ کر جی 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 شالا دھیاں دا پردہ ہوئی، جی 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 اور میرے بچڑے بہنوں دا پردہ ہوئی، اور میری دھیاں تواڈے پردے ہوئے، اس لیے تو میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے۔ جب بھی کہیں حسین کا نام آتا ہے حسین آنسو بن کے ان کی آنکھ سے باہر آئے۔ 3 بیٹیاں میں نے کہا محمد کے گھر میں ایسی ہیں، آ جائیں آپ، آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، تشریف لیں۔ میں کر رہا تھا 3 بیٹیاں، ابھی میرا خیال ہے کوئی 1 منٹ پہلے میں نے اعلان کیا ہے زندگی ہو گئے، عزیز ناصر صاحب بھی انتہائی محترم، عزیز محترم جناب علامہ ناصر صاحب، اجا کوئی 1 منٹ ہویا میرا خیال الفت میں اعلان کیا، ابھی میری انہوں نے فون تے گل ہوئی، وہ آندے گا تشریف لیں، بسم اللہ کر آؤ، اجازت زندگی ہو پردے ہو۔ اچھا تساں کدے غور کرو، یہ بھی اعجاز ہے حسین دا، بھائی ہر کسی نے پتہ ہے ذاکر حسین دا ناصر، اتوں ٹرن نا ناصر صاحب کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کسی سے کہنا پڑا ہے کہ راستہ دو، اتنا بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، میرا چھوٹا بھائی ہے میرا حسین گواہ، اتنا بڑا عالم ہے، اس سے پوچھو کسی سے کہا نہیں ناصر نے کہ مجھے راستہ دو، لوگوں نے دیکھا راستہ دے دیا، حسین کا ذاکر آ رہا ہے، کبھی تو حسین سے کہو حسین پہ رات نہ مقدر، تیرے ذاکر کو ماں کے بغیر راستہ مل گیا، تیری بہنیں بازار جی بسم جی 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 انشاءاللہ دنیا میں پڑھ رہا ہوں جی، میں وقت پر سمجھا، میں نے کہا ذاکر حسین کو ماں کے بغیر راستہ مل جائے، حسین کی بہنیں بازار میں راستہ مل، مجمع سارا سیدہ ہے تو من خانے واضی ہمارے سن تک یاد ہے جدے جبا میں روٹ کے ماتم شروع کر دیتا ہے تو وقتوں کے بعد اج تک میں لفظ نہیں پڑھیا، آج ہی معافی مانگ کے پہ پڑھنا، کس ماحول میں چلی گئی ہے دیکھ بیٹھی، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا آخری دن ہو آج کا، اگر میں نے ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو 100,000 نفر بودن برائے تبلا، یہ 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا درمیان سے، اسے نہیں آتا ماتم کرنا بالکل وہ سر جھکا لے، اسے آتا ماتم کرنا، اس نے اگر ہاتھ ہمارا تو وہ بطول سے معافی مانگے گا۔ جی 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 سید حوصلہ کا کر، ایک لفظ میں اور پڑھنا نہیں، اب میں لمبا مسائب نہیں پڑھوں گا، میرا بھائی پڑھے گا، وہ اس سے بہتر پڑھتا ہے۔ 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا درمیان سے علی کی بیٹی، 1 سیکنڈ کا مسائب اور پڑھنا ہے میں نے، جن لوگوں نے مجھے چھوٹی معصومہ کی شہادت ذمہ لگائی تھی، میں بھائی کے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں، وہ پڑھیں گے، وقت اتنا ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ میں ان کا وقت پڑھوں، ناراض نہ ہوگی، بس بازار کا ذکر ہو گیا، 1 منٹ میں نے زیادہ اور پڑھنا ہے۔ ایک مجلس ہوتی ہے 25 سفر، برایا خوشاب ایک جگہ ہے، ماڑی شاہ سخیرہ، کربلا بنی ہوتی ہے ان کے ہاں، بڑی ماتمداری ہوتی ہے، میں 16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں ممبر پہ مجلس پڑھنے گیا ہوں،
अल्लामा हुसैन बगजाड़ा मरहूम अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू दुनिया से चले गए, मुझे भी चले जाना है, सबको चले जाना है। जाड़ा साहब किबला मिंबर पे बैठे हुए थे, मैं पढ़ने गया, मुझे उन्होंने कहा यहाँ से कहाँ जाना है? मैंने कहा जी मुझे जाना है मुगलपुरा सिंह खाज के इमाम बारगाह में मजलिस पढ़नी। उनका मुझे भी लाहौर जाना है, मेरी गाड़ी ख़राब है। पढ़ने के बाद 15 मिनट बैठो, मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, इकट्ठे चलेंगे। मैं बैठ गया, जाड़ा साहब किबला मैं इस पढ़ के आ गए, गाड़ी में बैठ गए। मैंने अपने आप में सोचा इतना बड़ा आलिम साहब जा रहा है, कुछ सवालात ही पूछ लूँ। मैंने बातें शुरू कर दी। बातें करते करते मैंने उनसे कहा किबला मैंने किताबों में पढ़ा है सजता रहा दरबार खड़ी रही होनी। बेशक अपनी घड़ी देखो, आधा मिनट में मैंने कहा किबला मैंने किताबों में, फिर नाराज ना हुए भाई आ गया एहतरामन सुनना पे। मैंने कहा जी मैंने किताबों में पढ़ा है सजता रहा दरबार खड़ी रही अली की बेटी। आप आले में दिन है, कितनी देर खड़ी रही? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल। कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, मुझे भी कब्र में चले जाना है, आपको भी कब्र में चले जाना है। मैदान महशर में जाड़ा साहब से सबकी मुलाकात होगी है, पूछना उनसे। मुझे कहने लगे गाड़ी रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी, कहने लगे उतर के नीचे आ जाओ। मैं उतर के नीचे उनके पाँव में बैठ गया। मैंने कहा जी कितनी देर खड़ी रही? रो ना रो, तेरी अपनी मर्जी, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। चीख निकली उस आले मदीन की। अमामा जमीन पे फेंक के फरमाने लगे नमाज पढ़ते होते? मैंने कहा जी पढ़ता हूँ। कहने लगे एक दिन में कितनी अजानें होती हैं? मैंने कहा 5 अजानें। कहने लगे 17 अजानें सुनी है। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 17 अजानें सुनी है खड़े खड़ी अली की बेटी ने। 17 अजानें सुनने के बाद चली है अली की बेटी। मैं माफ करी, बस आखिरी जुमला, 17 अजानें सुन के चली है अली की बेटी। ये बात मेरे ज़हन में थी नासिर भाई कि 17 अजानें सुनी है मेरी शहजादी ने। मेरे ज़हन में ये बात जगह बनाई हुई थी। मैं अल्लामा एजाज काज़मी साहब किबला के साथ हाजिर हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं। मौला ने जिंदगी दे, इस अकीदे का मुहाफिज आदमी, सरगोदा से बिलोंग करते हैं अल्लामा एजाज काज़मी साहब। मैं आज से 4 साल पहले उनके साथ शाम की मलका के दरवाजे पे गया। इज्जत मुआब जनाब मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब मेरे साथ थे, 110 आदमी थे हम। मैंने मलिक जाफर तैयार साहब से कहा मलिक साहब मेरा दिल करता है मैं इस बाजार में मातम करूं। मलिक ने कहा तुम काफिला बनाओ, हल्का बनाओ, मैं नोहा पढ़ता हूँ। मलिक साहब और उनके एक शागिर्द ने नोहा शुरू किया, हमने मातमदारी शुरू की। अल्लामा एजाज काज़मी साहब किबला ने मुझे मातम करते देखा, मेरे पास आके फरमाने लगे ये है बाजार का दरवाजा, वो है दरबार का दरवाजा। तुम मातम शुरू कर रहे हो, देखना देर कितनी लगती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सैयदादे ने ये क्या कहा है। खैर मातम करते हुए मैं दरबार के तरफ पहुंचा, कहने लगे कितनी देर लगी है? मैंने कहा 17 मिनट। रो ना रो, तेरी मर्जी। चीख निकली सैयदादे की। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जिस बाजार में तुझे 17 मिनट लगे हैं मेरी दादी को 35 घंटे लगे। इस बाजार में मातम नहीं आता, शर्म करके मातम कर रहे हो, सर नीचे कर लो। खत्म मेरी मजलिस। आखिरी जुमला, मैं बाजार और दरबार की बात कर रहा था। कहने लगे वो सामने कतारा है जहां अली की बेटी ने खुतबा दिया है, जा जरा गिन के आ कितने कदम है। मैं गिन के आया, मैंने कहा जी 70 कदम। कहने लगे 3 घंटे लगे हैं 70 कदमों पे। उल्फत शाह कुरान की कसम, पहली मरतबा मैंने इतने बड़े सफर में मैंने कहा सैयद मेरा दिल नहीं मानता, 70 कदमों पे 3 घंटे कैसे लग सकते हैं? फरमाने लगे 36 घंटे कम से कम खड़ी रही, फिर 36 घंटे चलती रही। जब बाजार से दरबार पहुंची, अली की बेटी के पांव फट गए। जहां जमीन पे पांव रखती थी जमीन का रंग सरख हो जाता था। 9 कदमों के फासले पे जैनब जमीन पे बैठ गई। सज्जाद ने कहा अम्मा क्या हुआ? अली की बेटी ने कहा मैं चल नहीं सकती। सज्जाद ने कहा अम्मा बैठ जाओ। शिमर ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की कमर पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। 5वां ताजियाना लगा बीमार को। 4 साल की सकीना आगे बढ़ी, उसने कहा अम्मा तू चल ना चल, मैं चलती हूँ। और मेरा बीमार है, मेरा जख्मी है, मेरा थका हुआ है, मेरा कैदी है, नहीं आता मातम, मेरा मरने वाला है। मैंने कहा फिर गई नहीं अली की बेटी? कहने लगे गई। मैंने कहा कैसे गई? कहने लगे फिर शराबियों के दरबार में अली की बेटी यूं गई है जैसे हुसैन अकबर की लाश गया। कोहनी और घुटना के बल चलने लगी अली की बेटी, और आवाज आई नाना अब तो तेरा मोहतरम